آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جا کر، کسی جاننے والے کے پاس جا کر آپ نے پوچھا ہو کہ بھئی یہ کلمہ چونکہ واحد ضمانت ہے جنت کی، مجھے تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھاؤ۔ تو کبھی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بس وہ بچپن سے جو ہمیں رٹا دیا گیا کلمہ، آپ اپنے بچوں کو کلمہ رٹا دیتے ہیں نا، مختلف صورتیں رٹا دیتے ہیں، نماز رٹا دیتے ہیں، بس یہ رٹنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع شرک کیا ہے۔ دیکھیں، شرک کی بہت سی آپ نے باتیں سنی ہوں گی، بہت سی وضاحتیں سنی ہوں گی، لیکن کلمہ توحید، شرک کی توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر چیز اپنی ضد سے، تضاد۔ ایک تو توحید ہے، توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ اور دیکھیں توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ توحید، کلمہ توحید ہے۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اور دیکھیں، میں یہاں بڑی افسوس سے یہ بات کہوں کہ دین کی کوئی بھی اصطلاح ہو، ہم اس کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی موت دنیا کے لیے ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا کے علاوہ ہماری اور نہ کوئی ترجیح ہے، نمبر ایک، اور نہ کوئی چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی تشریحات کر رہا ہے، اپنے مختلف فرقے بن گئے، اور ہر شخص اپنے فرقے کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ خیر، میں تو شرک کی بات کر رہا ہوں۔ شرک دیکھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ واحد کلمہ ہے جو ہمارے جنت میں جانے کا ضامن بن سکتا ہے اگر ہم اس کلمے کو قبول کر لیں حقیقی طور پہ، اور عمل سے کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن آج کا مسلمان، ایک تو افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمے کو نہ ہم نے سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جا کر، کسی جاننے والے کے پاس جا کر آپ نے پوچھا ہو کہ بھئی یہ کلمہ چونکہ واحد ضمانت ہے جنت کی، مجھے تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھاؤ۔ تو کبھی ہم نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بس وہ بچپن سے جو ہمیں رٹا دیا گیا کلمہ، آپ اپنے بچوں کو کلمہ رٹا دیتے ہیں نا، مختلف صورتیں رٹا دیتے ہیں، نماز رٹا دیتے ہیں، بس یہ رٹنا ہے۔ آدمی مرتے مر جاتا ہے، لیکن دین کی حقیقت پر نہ یہ غور کرتا ہے اور نہ یہ غور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ بہرحال شرک کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ یہ امتحان ہم نے پاس کرنا ہے، اور امتحان کو اگر آپ امتحان نہیں سمجھیں گے تو اس میں پاس کیسے ہوں گے؟ آج تو ہم نے آرام، آسائش، دنیا کو مدعا بنا کے دنیا ہی کے خیال میں آرام، آسائش، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اچھا گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، بہرحال ایک طویل سے فہرست ہے ہماری سوچوں کی اور امیدوں کی۔ تو دیکھیں، شرک کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ
دنیا کے امتحان میں اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے، پاس کرنا ہے، تو آپ کو یہ کلمہ طیبہ اپنے عمل سے پڑھنا ہوگا، عملی طور پہ۔ ہم تو زبانی طور پہ کلمے کو جانتے ہیں، دل میں ہمارے دنیا ہے، دل میں کلمہ نہیں ہے۔ وہ بعض اوقات وہ شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں ہمارے دل میں دنیا ہے، ہماری نگاہ میں بھی دنیا ہے، اور دنیا کی چیزیں ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا۔ تو یہ متاع دنیا ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ٹھہر جائیں ذرا، کیا کہا میں نے؟ متاع دنیا ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دولت، عزت، شہرت، اور عام طور پہ دیکھ لیں معاشرہ دنیا کو مدعا بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، اور دنیا کے لیے دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ختم بات۔ ہمارے لیے اہمیت دنیا کی زندگی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ بڑی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے۔ لیکن ہم دین کی ہر ضرورت سے ناواقف ہیں، اور ہمارے لیے دین اہمیت نہیں رکھتا۔ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ ہمارے لیے اہمیت میری اپنی انا، میرا اپنا سٹیٹس، میری اپنی خواہشات، اور بس میرے ذہن میں جو کچھ گھوم رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں دن میں کافی مرتبہ آپ کو غصہ ہوتا ہوگا، آپ چین بچی ہوتے ہوں گے، کوئی بہت سی باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی، لیکن آپ کی تمام خوشیاں اور تمام پریشانی وہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے اپنی کہانی محدود کر دی ہے دنیا تک۔ آج کا مسلمان دین کو بھول کر زندگی گزار رہے، اللہ کی توحید سے ہم نہ واقف ہیں، نہ واقف ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا رویہ مشرکانہ ہے۔ دیکھیں یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے دیکھیں اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو بھی، یعنی شرک ذاتی کی میں بات نہیں کر رہا، صفاتی شرک۔ ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ شرک صفاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ وہ ہستی جس کی بات مانی جائے، جس کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر جھکایا جائے، اور اس کی بات مانی جائے، اسی کی بات مانی جائے، اسی کی بات سنی جائے، یہ توحید ہے۔ لیکن اگر یہ مرتبہ آپ نے کسی اور ہستی کو دے دیا تو وہ آپ کا الہ ہو گیا، جو بھی ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے ہماری مرضی اہمیت رکھتی ہے، اللہ کا حکم ہمارے لیے، آج امت مسلمہ کے لیے ہمارا اللہ کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دھڑلے سے پاکستانی قوم حکومتی سطح پر سود کے لین دین میں مصروف ہے۔ 2024 ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، IMF سے سود قرضے کے لینے کی باتیں ہو رہی ہیں، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور اسی امید میں کہ ہمارا قرضے کی درخواست جو ہے، سودی قرضے کی درخواست منظور ہو جائے گی، بہت قرضہ مل جائے گا، اور وہ کہہ رہے کہ اور قرضوں کا بھی بندوبست کرو، تو 6 ارب ڈالر تو ہم تمہیں دے دیں گے، 10-12 ارب ڈالر اور تمہاری ضرورت ہے، اس کو بھی تم پورا کرو۔ یہ کیا زندگی ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف جینا کیا جینا ہے؟ اس سے تو موت بہتر ہے۔ آپ حکم الہی کی تعمیل میں زندگی قربان کر دیں، جان دے دیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ اہمیت تو آخرت کی ہے، اہمیت تو اللہ کی رضا کی ہے۔ یہ میں نے ویسی ایک بات کی، لیکن ہر شخص انفرادی سطح پر دیکھیں، ہمارے لیے ہدایت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔
نہ مرد کے لیے نہ خاتون کے لیے. ہر شخص کے ذہن میں دیکھیں دین پر تو ہمارا یقین بھی نہیں ہے. قرآن یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور اس پر ہمارا اصرار ہے. تو باتیں دیکھیں باتیں بڑی اہم ہیں، لیکن میں جس سے مخاطب ہوں یہ لوگ ان باتوں کو اہمیت دینے کے لیے اور سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں، کیوں کہ ہمارے بطور امت، پوری امت مسلمہ جو برائے نام ہے، اس کے دل سخت ہو چکے ہیں. پتھر دل ہے یہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے ہمارے دل. ہماری سمجھ میں دنیا کے علاوہ کوئی چیز آتی بھی نہیں ہے. کسی اور چیز کے متعلق ہم سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.